بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، جس موضوع پر میں آپ لوگوں سے آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بلڈ ڈونیشنز۔ آج اگر میں پاکستان کی بات کروں تو اسپیسیفکلی پاکستان میں زیادہ تر لوگ ہسپتالوں میں پڑے رہتے ہیں اور ان کے جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ اداروں میں جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں اور راستوں میں بھی وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک پیکٹ بلڈ چاہیے اور ہمارا مریض ہسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ بلڈ ڈونرز ہیں تو وہ ان کے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات آ جاتے ہیں اور وہ ان سوالات کی وجہ سے وہ بلڈ دینے سے انکار کر دیتے ہیں یا بلڈ دینے سے وہ گھبراتے ہیں۔ تو آج ہم وہ فریکوینٹلی آسکنگ کوسچنز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ کیا خون دینا بدن کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے؟ تو اس طرح مختلف قسم کے سوالات جو لوگوں کے ذہن میں آ جاتے ہیں تو ان کے مختلف آنسر، ریسرچ بیس آنسر ہم آج آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو مختلف سوالات ہیں تو ان میں پہلا سوال جو زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ کیا خون ڈونیٹ کرنا نقصان دہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ خون دینا بالکل نقصان دہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ دنیا میں جو بھی چیز ہوتی ہے تو ان کے فوائد بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو خون دینے کے نقصانات شاید ہوں گے لیکن وہ نیگلیجبل ہے، اس کا بدن پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ جو اس کا فائدہ ہے تو بڑا فائدہ اس کا یہ ہے خون دینے کا۔ بندہ جو خون دینا چاہتا ہے تو اس کے بدن پر دل کا دورہ اور کینسر کے چانسز ایک عام بندے کے مقابلے میں 95% کم ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو فریکوینٹلی آسکنگ کوسچنز میں شامل ہے اور لوگ اکثر پوچھتے ہیں اور جو بلڈ ڈونرز ہے تو ان کے ذہن میں اکثر یہ سوالات آ جاتے ہیں۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ خون کسی کو عطیہ دینے کے بعد خون کتنا ٹائم لیتا ہے، بدن میں کتنا ٹائم لیتا ہے کہ وہ دوبارہ بن جاتا ہے؟ تو خون دینے کے بعد فوراً 3 دن میں وہ واپس بدن میں بن جاتا ہے اور 56 دنوں میں سارے بلڈ سیلز ریکور ہو کر وہ انسان کے رگوں میں فلو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ زیادہ تر پوچھا جاتا ہے کہ پرانا خون طاقتور ہوتا ہے یا نیا خون؟ تو امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے ریسرچ بیس تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیا خون بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور بدن کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی اولڈ بلڈز۔ سوال جو فریکوینٹلی آسکنگ کوسچنز کا حصہ ہے کہ خون کے فوائد کیا ہیں، واٹ آر دی بینیفٹس آف بلڈ؟ تو اس کا جواب اگر میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں تو پہلا جو ہم ایک تو مسلمان بھی ہے تو اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اگر خون دینا چاہتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ میں آپ اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں اور یہ نسل در نسل آپ کو ثواب ملتا جائے گا۔ دوسرا جو بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ بدن میں جب آپ خون دینا چاہتا ہے، جب آپ خون دے دیتے ہیں تو اس میں آئرن بیلنسنگ ہو جاتی ہے۔ آپ کے جو بلڈز میں آئرن ہوتا ہے، ہیموگلوبین جس سے بن جاتا ہے، تو وہ آئرن بیلنس ہو جاتا ہے جب آپ خون دے دیتے ہیں۔ اور تیسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک عام بندے کے مقابلے میں بہت زیادہ صحت مند اور ہٹا کٹا ہو جاتا ہے۔ بلڈ دینے کے بعد ایک انسان صحت مند رہتا ہے۔ اور تیسرا اور جو چوتھا اس کا بڑا فائدہ ہے تو اس کا یہ ہے کہ آپ کی بلڈ سکریننگ ہو جاتی ہے۔ آپ کا بلڈ زیادہ فلو اور زیادہ ایک عام روٹین کے مطابق آپ کا بلڈ جو ویسلز میں فلو کر دیتا ہے تو وہ زیادہ اچھی طریقے سے وہ فلو کر دیتا ہے۔ اگلا سوال جو زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خون سال میں کتنی دفعہ دیا جا سکتا ہے؟ اکارڈنگ ٹو امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن ریسرچ، ایک عام بندہ جس کی عمر 17 سے 50 سال تک ہو اور وزن 50 کلو گرام ہو تو وہ سال میں 2 دفعہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے اور اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ ہے کہ پاکستان میں کتنی فیصد لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں؟ تو انفارچونیٹلی the ratio of blood donors in Pakistan is only 1 to 2%، اور یہ بہت زیادہ ایک سوچنے والی بات ہے اور ہم کتنے کمزور ہیں ان چیزوں میں۔ یعنی کہ جتنے میں نے اوپر سوالات کے جوابات دیے تو ان سارے فوائد ہی فوائد ہیں، لیکن چونکہ ہمارے شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے اور ہم ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہے کہ بلڈ دینے کے کتنے فوائد ہیں، تو اس لیے پاکستان میں زیادہ تر لوگ بلڈ دینے سے انکار کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم کمزور ہو جائیں گے۔ نیکسٹ کوسچنز جو زیادہ تر پوچھا جاتا ہے کہ خون کی زندگی کتنی، وٹ از دا لائف آف بلڈ ان دا باڈی آف ہیومن بینگ؟ تو باڈی آف ہیومن بینگز میں خون کی لائف 120 دن تک ہے، یعنی 120 دن میں آپ کا خون کے سارے بلڈ سیلز
مردہ ہو کر وہ آپ کے باڈی سے نکل جاتا ہے. لیکن اگر آپ خون دے دیتے ہیں تو اس کے زیادہ تر فوائد بھی ہیں, اور وہ جو زیادہ تر جو ختم ہونے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ وہ ڈونیٹ کرے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اور دا لاسٹ اینڈ نیکسٹ کویسچنز از کہ پھر خون دینے سے ہم گھبراتے کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب میں بدقسمتی سے یہ دینا چاہوں گا کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جہاں کسی کو علم ہی نہیں ہے, بلکہ لاعلمی شعور نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ بلڈ دینے کی وجہ سے آپ کی باڈی کمزور ہوتی ہے, اور بلڈ دینے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں, اور بلڈ دینے کے کوئی فوائد نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے سارے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. بلڈ دینے کی وجہ سے ہماری باڈی کمزور ہو جاتی ہے اور ہمارے جسم پر بہت اثر پڑ جاتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے جتنے میں نے اوپر سوالاتوں کے جوابات دیے امریکن میڈیکل ایسوسیشن ریسرچ بیس پہ, تو سارے فوائد ہی فوائد ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ بلڈ جتنا ہو سکے ڈونیٹ کرے. سال میں 2 دفعہ تو آسانی سے ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کی عمر 17 سے 50 سال تک ہو اور 50 کے جی سے زیادہ آپ کا ویٹ ہو, تو زیادہ تر پاکستان میں دیکھا جائے تو یوتھ کا ویٹ ریشو زیادہ ہے, تو یوتھ تو دے سکتا ہے, ہر وقت بھی دے سکتا ہے. سال میں 2 دفعہ ایک عام ریسرچ کے مطابق دیا جا سکتا ہے, اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ بلڈ ڈونیٹ کرے اور لوگوں کی زندگیاں بچانے میں اہم کردار ادا کرے. شکریہ.